محترم سامعین اکرام، باعزت پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے انگنت نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی آقائے نامدار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کا عنوان ہے نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا کریں، نماز میں اللہ کی یاد کیسے لائیں۔ نماز اور وضو دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ظاہری و باطنی طور پر پاکی حاصل کرتے ہیں۔ وضو کے ذریعے ظاہری طور پر اعضاء کو دھلتے ہیں اور ظاہری طور پر پاکی حاصل کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے ہم تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کرتے ہیں، یعنی دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، خشوع اور خضوع کا کیا مطلب ہے؟ خضوع ظاہری طور پر اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے، یعنی نماز میں ہم رکوع کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعضاء کو جھکاتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ اور خشوع کا مطلب ہے باطنی طور پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے دلوں کو جھکانا، اپنے دلوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا۔ تو خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے ہم اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو سیلنڈر کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کا مطلب یہ ہوا۔ ہم انشاءاللہ خشوع اور خضوع اور اس تعلق سے اور بھی بات کریں گے۔ ابھی جو نماز کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے وہ ہے وضو، تو ہم اسے دیکھتے ہیں اور سائنٹیفک طریقے سے کچھ فوائد اس کے دیکھتے ہیں۔ وضو میں سب سے پہلے ہم کلی کرتے ہیں، کلی کے ذریعے اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی اچھی طرح کر لیتے ہیں۔ سائنٹیفک طریقہ یہ کوئی اصل طریقہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے ہم اس لیے بیان کریں گے کیونکہ تاکہ ہمیں معلوم ہو دنیاوی اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اخروی اعتبار سے اس کا فائدہ بتایا کہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، جبکہ دنیاوی اعتبار سے بھی فوائد ہیں ہمارے لیے، اس میں ریسرچ کے مطابق پتہ چلتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے نہیں بتایا، ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اس فوائد کو نیکی کا نام دیا ہے، اس فوائد کو یہ نام دیا ہے کہ اس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وضو کرتے ہیں تو جس طریقے سے پانی نیچے گرتا ہے ہاتھوں سے، چہرے سے، تو اسی طرح گناہ جھڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اور یہ ہر معاملے میں، صرف وضو میں ہی نہیں، تمام عبادات میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ان چیزوں کو واجب کیا ہے جس میں فائدے ہیں، اور ان چیزوں کو حرام کیا ہے جس میں نقصان دہ، مگر اس کے فوائد کو واضح طور پر نہیں بیان کیا۔ دنیا والے آج ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے فوائد نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوائد کو نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کہ یہ کرو گے تو نیکیاں ملیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ اس کے فوائد تو نہیں بتانا ہے، لیکن ہم اسے نیکیوں کا نام دیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ہمارے حکم پر بغیر چو چرا کے عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔
کہ ہمارے حکم پر بغیر کسی ریسرچ کے اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ حاضرین، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھل کر کلی کرتے ہیں، اور کلی کے ذریعے اپنے منہ اور دانتوں کی اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، کیونکہ پیٹ کے جو بخارات چڑھ کر منہ میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ بخارات اگر زیادہ دیر تک ٹھہر جائے تو بدبو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بدبو میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہ بدبو اگر زیادہ دیر تک ٹھہر جائے تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ، کیونکہ یہ مضر اثرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جراثیم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر کلی کے ذریعے ہم اس بدبو کو زائل کرتے ہیں۔ اگر مسواک کر لیں تو یہ زیادہ ہی بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت ان پر مسواک کرنے کا حکم دیتا، میں ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، یعنی ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو واجب قرار دیتا۔ لیکن ہر نماز کے وقت مسواک کرنے میں میری امت کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی لیے میں نے اسے واجب تو نہیں کیا مگر یہ سنت ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں مسواک کے۔ مسواک سے ایک تو بدبو زائل ہوتی ہے، اور دوسرے اس سے دماغ بھی تیز ہوتا ہے، اور بھی کئی سارے فوائد ہیں۔ اگر مسواک کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اگر مسواک نہیں ہے تو اپنی انگلیوں کے ذریعے دانتوں کی اور منہ کی اچھی طرح صفائی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھاتے ہیں۔ ہم روڈوں میں، سڑکوں میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، اور کچھ گرد و غبار اڑ کر کے ناکوں میں گھس جاتی ہیں، اور ان گرد و غبار میں کبھی کوئی جراثیم بھی ہوتا ہے جو مضر ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ناک میں کچھ قدرتی بال اگائے ہیں جو ان ہلکے پھلکے گرد و غبار کو روک لیتے ہیں۔ پھر جب ہم وضو کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو جھاڑ کر ان گرد و غبار کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہم وضو میں ایسے اعضاء کو دھلتے ہیں، یعنی وضو میں ایسے اعضاء کو دھلنا ضروری ہوتا ہے جو عموماً عام طور پر کھلے رہتے ہیں۔ چہرے کو دھلتے ہیں، چہرے کو، ہاتھ پیر کو، یہ عموماً کھلے رہتے ہیں۔ چہرے کو دھلتے ہیں، پیشانی کے بال سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک ہم چہرے کو دھلتے ہیں۔ اس سے ہمارے دلوں کو تازگی پہنچتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ حاضرین، اس کے بعد ہم اپنے داہنے ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو گٹوں سمیت دھلتے ہیں، اس سے بھی دل تازہ ہوتا ہے۔ پھر سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں کا مسح کرتے ہیں، پھر پیروں کو ٹخنوں سمیت دھلتے ہیں، جس سے ہمارے دل و دماغ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں، چست ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، وضو کے بہت سے فوائد ہیں، کیا کیا بتائیں۔ ایک واقعہ ہے اس سلسلے میں، اس کی صحت کا مجھے علم نہیں، لیکن چونکہ کرنٹ سچویشن سے اس کی تطبیق ہو سکتی ہے، اسی لیے بیان کروں گا کہ ایک مسجد سڑک کے کنارے پر واقع تھی۔ وہاں پر وضو خانہ بھی سڑک کے کنارے ہی تھا۔ ایک بندہ وضو بنا رہا تھا، راستے میں گزرتے ہوئے ایک شخص رک گیا اور اس کے مکمل وضو کے طریقے کو دیکھا کھڑے ہو کر۔ جب وضو سے فارغ ہو گیا تو اسے پوچھا کہ تم یہ دن میں کتنی بار کرتے ہو؟ اس نے کہا تقریباً 5 بار کرتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر بھی ہوں اور سائنٹسٹ بھی ہوں، میں کئی بیماریوں کی تلاش میں ہوں، کئی بیماریوں کے علاج کی تلاش میں ہوں۔ ابھی میں اسٹڈی کر کے آ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ دن میں 4-5 بار اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، چہرے کو اچھے سے دھلے تو اس سے کئی بیماریاں زائل ہوتی ہیں۔ وہ کئی بیماریوں کا نام بھی لیا۔ اسے موجودہ سچویشن سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ ابھی حال ہی میں کورونا کا دور گزرا، جس میں کیا ہدایت جاری کی جاتی تھی؟ جب بھی آپ کسی کو فون کرتے تھے تو یہ گائیڈ لائن ملتی تھی آپ کو کہ ہاتھ پیروں کو اچھی طرح دھلیں۔ وہیں پر کچھ ڈاکٹروں نے یہ بھی وضاحت کی کہ مسلمان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
مسلمانوں کو الگ سے ہاتھ پیر دھلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک ایسا سسٹم دیا ہے، ان پر ایک ایسا سسٹم لاگو کیا ہے کہ اگر وہ ان پر عمل کرتے ہیں تو پھر انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو دن میں 4-5 بار ہاتھ پیروں کو دھلتے ہی ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس سسٹم پر عمل کر رہے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، آج غیر قوموں نے ہمارا طریقہ اپنایا تو وہ کامیاب ہوا، ہمارا طریقہ اپنا رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ اور فجر کو جلدی اٹھ جاؤ، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیر رات سو رہے ہیں اور خواب غفلت میں رہ کر کے فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے مسجدوں میں؟ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ مسجدوں کی صفوں کی ویرانی تو دیکھیے، مگر وہیں پر آپ اگر پارکوں میں جائیں گے، تفریح گاہوں میں جائیں گے، وہاں پر دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو دکھتے ہیں وہ غیر قوم ہیں۔ غیر قوم یہ صبح صبح ایکٹیو ہو کر اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، وہ ہمارے طریقے کو اپنا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا رہے، کامیاب ہو رہے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں۔ حاضرین، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی کامیاب اور سربلند رہو گے، تمہاری ہی حکومت ہوگی، تمہاری ہی باغ میں، تمہارے ہی ہاتھ میں ہر چیز کا باغ ڈور ہوگا، بشرطی کہ تم مومن کامل بن جاؤ۔ لیکن کیا ہم مومن کامل ہیں؟ پہلے صحابہ کو دیکھ کر، تابعین اور تبع تابعین کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کے برتاؤ کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے، مگر آج کیا ہے؟ آج مسلمان کا نام سنتے ہی لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ وہ قوم جس کا معنی ہی یہی ہے امن و شانتی والا، وہ لفظ جس کا معنی ہی ہے امن و شانتی پھیلانے والا، لیکن یہ لفظ سنتے ہی اور مسلمان کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں آج کیا آ رہا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے اعمال کے ہی نتیجے ہیں، ہمیں اپنے اعمال کی جانچ کرنی چاہیے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ابھی بھی نہیں جاگو گے تو تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم ابھی بھی نہیں جاگو گے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین پر صحیح طور پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے، تو یاد رکھو تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، اور تمہارے بدلے میں ایک ایسی قوم کو لایا جائے گا جو قوم اللہ سے محبت کرے گی، اور اللہ رب العزت بھی ان سے محبت کرے گا، یعنی وہ بھی اللہ سے راضی رہیں گے اور اللہ بھی ان سے راضی رہے گا، اور وہ قوم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی آپس میں نرمی کا برتاؤ کریں گے اور دشمنوں کے لیے رعبدار ہوں گے۔ وہیں پر دوسری آیت میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لهم من دونہ من وال، کہ اگر تمہیں اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو تو اللہ رب العزت بھی تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا، اور اگر تمہیں اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو تو انتظار کرو عذاب کا، جب اللہ رب العزت ہلاک کرنے کا ارادہ کرے گا تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر ہم نہیں جاگیں گے، اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے تو عذاب آ سکتا ہے۔ حاضرین جمعہ، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز کیا ہے؟ نماز کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے صلاح، جس کا معنی ہے دعا، یعنی نماز ہی دعا ہے۔ نماز یہ ہم اللہ رب العزت سے پکارتے ہیں، نماز میں ہم اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا بات چیت کر رہے ہیں۔ نماز کے لیے قرآن کریم میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ نماز کو بھی ذرا تھوڑا سائنٹیفک طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، جبکہ پہلے ہی بتایا
کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سائنس کی، مگر پھر بھی ظاہری طور پر کچھ فوائد اس کے بتانا ہے۔ فلیکسیبل، سائنس کا ایک اصول ہے فلیکسیبل ہونا، لچکدار ہونا۔ اگر کوئی چیز لچکدار ہے، فلیکسیبل ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے، اور اگر وہ اکڑ گئی تو اس کا مطلب ہے وہ مردہ ہو گئی۔ ہم جب تک نماز پڑھ رہے ہیں جس میں ہم لچک رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے جھک رہے ہیں، تب تک ہم زندہ ہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو جائے گا اس وقت نماز پڑھنا بھی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی زندگی کی ایک علامت فلیکسیبل کا ہونا ہے۔ اگر کوئی زندہ ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے وہ ظاہری طور پر زندہ ہے مگر دل مردہ ہو چکا ہے۔ ایک ملیشیا کا سائنٹسٹ حازم دوفیشی نامی، ان کی نگرانی میں نماز پر ریسرچ ہوتی ہے، نماز پر ریسرچ ہوتی ہے۔ تو وہ کیا انکشاف ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے لو لگا رہا ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کا جو مائنڈ ہے، لیفٹ سائڈ، رائٹ سائڈ، اسی طریقے سے فرنٹ اور سینٹرل آپٹیکل، یعنی دماغ کے برین کے سارے پارٹس میں ایک مشین جیسی فٹ ہو جاتی ہے، ایک مشین جیسی چیز رن کرنے لگتی ہے، جس مشین کو دنیا میں سائنٹسٹ اپنے لینگویج میں EGG کا نام دیتے ہیں۔ EGG مشین فٹ ہو جاتی ہے، اور اس مشین سے جو ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اس سسٹم کا نام ہے الفازیو سسٹم۔ یہ سسٹم کیا کام کرتا ہے؟ اس سسٹم سے انسان کے اندر خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان دنیا کے اندر بہت سے کام کا سامنا کرتا ہے، بہت سی مصیبتوں کا اور تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، کبھی مایوسی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے دل کمزور ہوتا ہے۔ آئیے نماز پڑھیے، نماز کے ذریعے سے آپ کے الفاظی سسٹم میں ڈیولپ ہوگا، آپ کے اندر خوشی اور مسرت کے جذبات بڑھیں گے، کیونکہ مایوس ہونا حرام ہے، مایوسی اور نا امیدی یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سے امید رکھو۔ مایوسی آ رہی ہے، نماز پڑھیے، خوشی اور مسرت آئے گی، امید جاگے گی۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو جو رشین میجیشین لیڈی کا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، شاید دیکھا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، اب یوٹیوب میں سرچ کریں گے مل جائے گا وہ انٹرویو کہ رشین میجیشین لیڈی ٹاکس ون نماز، آپ کو مل جائے گی، وہ پوری ویڈیو مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں ان سے ایک بات پوچھی گئی کہ کیا آپ نے کبھی کسی پر جادو کرنے کا ارادہ کیا اور اس پر جادو نہیں چلا، ایسا چیلنج پیش آیا کیا؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنے فن میں مکمل ماہر ہوں، اپنے فن میں میں مکمل طور پر مہارت رکھتی ہوں، میں نے آج تک کسی پر بھی جادو کرنے کا ارادہ کیا تو کبھی فیل نہیں ہوئی، یعنی سب پر جادو چل گیا۔ لیکن جو پریکٹسز مسلم ہے، یعنی وہ مسلم جو 5 وقتہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، 5 وقتہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان پر میں نے کئی بار جادو کرنے کی کوشش کی مگر ان کی امیج میرے دماغ سے مٹا دی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی امیج میرے دماغ سے بالکل مٹ گئی اور کوئی ایک ایسی پاور ہے جو ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ لوگ 5 وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ان عیسائیوں کی طرح نہیں ہیں جو ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار چرچ جاتے ہیں، بلکہ یہ لوگ دن میں 5 بار مسجد جا کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حاضرین، یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اگر تم صبح و شام کے اذکار کرو گے اور نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا، یعنی ہر طرح کے شرور و فتن سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ مگر آج ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فجر کو کس قدر خواب غفلت میں سوئے رہتے ہیں، خواب خرگوش میں رہتے ہیں، تو ہماری حفاظت اللہ رب العزت کیسے فرمائے گا؟ پھر جو ہے درگاہ اور کہاں کہاں کا چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، اور بھی کئی ساری مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کو بیان کی جائے، لیکن
بس ایک دو چیز کی طرف اور اشارہ کرنا چاہوں گا. کبھی امریکہ کا ایک ڈاکٹر اسٹیج میں بھرے منچ میں اس نے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں پوری دنیا میں نماز کو نافذ کر دوں. لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان یعنی جو دل ہے یہ پھیپھڑے سے ڈی آکسیجن بلڈ کو لے کر کے آکسیجن بلڈ میں تبدیل کرتا ہے اور پورے جسم میں پوری باڈی میں سپلائی کرتا ہے. انسان اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے ہر چیز کرتا ہے. دل آسانی سے تو ہر جگہ پہنچاتا ہے لیکن دماغ تک بآسانی نہیں پہنچا پاتا. مگر جب انسان اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک مسلم نمازی اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو دل بآسانی وہاں تک خون کو پمپ کرتا ہے اور خون بآسانی وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے اور کئی ساری بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. حاضرین اور کئی مثالیں پیش کریں. مثال بہت ساری ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نماز ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اگر نماز ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو پھر نماز کو ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ جب نماز بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جس کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. مگر کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی گناہوں میں ملوث ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی برائی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی دھوکہ دہی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی جھوٹ گویائی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے کے تعلق سے برا سوچتے ہیں، برے خیالات لاتے ہیں. کیوں ایسا؟ نماز ہمیں کیوں نہیں روک رہی ہے؟ نماز ہمیں کیوں نہیں روک رہی ہے؟ کیا قرآن غلط ہے؟ نہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے اندر ہی کوئی نہ کوئی غلطی ہے. نماز ہمیں کیوں نہیں روک رہی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. کچھ صحابی آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی ہے جو نمازیں پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے نا، اسے چھوڑ دو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس آیت پر ایمان رکھو. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ شخص چوری سے باز آ گیا. جب اسے سامنے لایا گیا، حاضر کیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیسے تم نے چوری چھوڑ دی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ نماز پڑھتا ہوں، نماز میں سورہ فاتحہ میں یہ کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اور تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں کے راستے پر چلا اور صالحین کے راستے پر چلا، صدیقین کے راستے پر چلا. اور اسی طریقے سے قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنا حرام ہے. میں اللہ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے صحیح راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں تیرے احکامات کے مطابق تو ہمیں اپنے احکامات کے مطابق چلا، پھر بھی ہم چوری کر رہے ہیں، جو تو نے حرام کیا وہ کر رہے ہیں. میرے دل نے ایک دن گوارا کیا، 2 دن گوارا کیا، 3 دن گوارا کیا، 4 دن گوارا کیا، فائنلی ایک دن میرے دل نے عزم و مصمم کر لیا، یہ وعدہ کر لیا کہ ہمیں یہ حرام کام چھوڑنا ہے، یہ چوری چھوڑنی ہے. کیونکہ ہر رکعت میں ہم یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں صحیح راستے پر چلا، پھر بھی ہم ان کے حرام کردہ کاموں کو کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کو جو ہمیں پڑھنا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. اور خشوع خضوع پیدا کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر کے پڑھیں. نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ اس صحابی نے سمجھ کر کے پڑھا تو انہیں ہدایت مل گئی، کامیابی مل گئی. نماز میں پڑھی جانے والی جو دعائیں اور صورتیں ہوتی ہیں یہ عربی میں ہیں، لیکن ہماری زبان تو عربی میں نہیں ہے، اسی لیے ہم برائیوں سے نہیں رکتے ہیں. نماز میں جا بجا ہم اللہ سے کہتے رہتے ہیں، وعدہ کرتے رہتے ہیں، برائیوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور جو وعدے کرتے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے لگتے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں اور صورتیں یہ عربی میں ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ جاننا ہوگا.
آپ یوں سمجھے اگر نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور صورتیں ہماری زبان میں ہوتی تو کیا ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ عربی میں ہے اسی لیے نہیں سمجھ رہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن اس کا حل موجود ہے۔ آج الحمدللہ تقریباً تمام زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، اردو میں، تیلگو میں، انگلش میں، ہر زبان میں ہے، آپ اسے پڑھیں۔ اور خاص طور سے جتنی بھی دعائیں نماز میں پڑھی جاتی ہے، نماز کے باہر پڑھی جاتی ہے، ان دعاؤں کا ترجمہ جانیں۔ اسی طریقے سے جتنی بھی صورتیں آپ کو یاد ہے کم از کم ان صورتوں کا ترجمہ جان لیں، تاکہ جب آپ نماز میں ان صورتوں کو پڑھیں گے تو اس کا معنی و مفہوم آپ کے دماغ میں چلتا رہے۔ تو نماز میں خشوع خضوع قائم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز کو سمجھ کر کے پڑھیں، نماز میں پڑھی جانے والی دعاؤں اور صورتوں کا ترجمہ، معنی و مفہوم جان لیں۔ اسی طریقے سے نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو یکسو ہو کر پڑھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اے لوگوں تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نماز کو یکسو ہو کر پڑھنا ہے۔ یکسو ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو آپ کا باہر میں کاروبار چل رہا تھا، تجارت چل رہی تھی، کام چل رہا تھا، بالکل اس سے کٹ جائے اور یہ سوچے کہ بالکل ہمیں صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے لو لگانا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر ہمارے دل و دماغ میں یہ سوچ گردش کرتے رہتی ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا، جو کاروبار کیے، جو کام کیے، وہ سب گردش کرتے رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا حساب و کتاب ہوتے رہتا ہے۔ اور جب آخری وقت آتا ہے تو اس وقت پھر پلاننگ بھی ہوتے رہتی ہے کہ اب جا کے کیا کرنا ہے۔ تو بتائیے نماز اگر خشوع خضوع کے ساتھ قائم نہ ہو تو پھر نماز ہمیں برائیوں سے اور بے حیائیوں سے اور گناہوں سے کیسے روکیں گی؟ تو نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ کہ نماز کو ہمیں یکسو ہو کر پڑھنا ہے۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کا ایک تیسرا طریقہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے باز رہنا ہے، گناہوں سے رک جانا ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل تاریک ہو جاتا ہے اور شیطان کے وساوس زیادہ کارگر ہیں۔ شیطان آگے سے بھی حملہ آور ہے، پیچھے سے بھی حملہ آور ہے، یمین سے بھی ہے اور شمال سے بھی ہے، یعنی رائٹ جانب سے بھی ہے اور لیفٹ جانب سے بھی، ہر جانب سے، ہر چہار جانب سے شیطان حملہ آور ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان یہ انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ تو شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دل کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اپنے اعمال کی درستگی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے کئی سارے طریقے ہیں، یہاں پر 2-3 طریقے جو کہ بہت اہم ہیں وہ بتائے گئے۔ ایک تو نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں اور صورتوں کا ہمیں ترجمہ، معنی و مفہوم جاننا ہے، دوسرا یکسو ہو کر پڑھنا ہے، تیسرا گناہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخری بات صفوں کے تعلق سے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سووا صفوفکم فإن تسفیۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کہ جب نماز پڑھو تو اپنی صفوں کو درست کر لو، کیونکہ نماز کی صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صف کو درست کرنا واجب ہے۔ صف کو کیسے درست کریں گے؟ بالکل برابر سرابر، آپ کے جو پیر ہیں، آپ کا جو قدم ہے بالکل قبلے کی جانب ہو، آپ کی انگلیاں ساری قبلے کی جانب ہو اور ایڑیوں سے ایڑی مل جائے، سب کی ایڑی ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، یہ صف کی درستگی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابو مسعود ہے کہ سووا صفوف تسو ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم، رواہ مسلم، کہ اپنے صفوں کو درست کرو، اگر اپنی صفوں کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، وعید ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صف کا درست کرنا واجب ہے۔ اور صف کہاں سے درست کریں گے؟ صف کہاں سے شروع کریں گے؟ جو امام ہے، امام کے ایگزیکٹ پیچھے سے شروع کرنا ہے، رائٹ جانب سے، رائٹ جانب سے شروع کرنا، یعنی امام یہ کھڑا ہے
اور اس کے پیچھے رائٹ جانب ایک بندہ کھڑا ہوگا، پھر لیفٹ میں ایک، پھر رائٹ میں ایک، پھر لیفٹ میں ایک، اس طریقے سے صف باندھی جائے گی، یعنی ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، تاکہ صفوں کا توازن برقرار رہے، دونوں طرف برابر سرابر رہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی رائٹ جانب زیادہ ہو جاتے، کبھی لیفٹ جانب زیادہ ہو جاتے، تو یہ صفوں کی درستگی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صفوں کی درستگی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ صفوں کی درستگی پر نماز کی درستگی منحصر ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، تو جو کچھ بھی ہم نے آج کہا، سنا اور سنایا، تو ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، تو ہم سب کو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، سب کی کمائی اور کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کی بیماریوں کو اور پریشانی کو دور فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، جتنے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان لوگوں کی تو مغفرت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔